صحیح بات ہے، سبحان۔ کوئی انسان جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم پر عذاب ہوگا اگر گناہ کرو گے تو، اور عذاب دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اگر کسی کو پکڑے، اللہ کسی کی پکڑ کرے، اللہ رب العزت کسی کا محاسبہ کرے، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میرا اللہ ہمارے سر میں درد دے دے، صرف انسان کے سر میں درد ہو تو رات بھر وہ کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر کمر کا درد شروع ہو جائے تو انسان تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ اگر آنکھ کا درد شروع ہو جائے وہ تڑپتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ سب سے توجہ چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، وہ سر کا درد جو ڈاکٹر کی دوا سے دور ہو سکتا ہے، وہ کمر کا درد جس پر آپ تدبیر کرنا چاہیں تو آپ اس کو دور کر سکتے کسی تدبیر کے ہیلے سے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جب سر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب کمر کے درد پر اتنا تڑپتے ہو، جب آنکھوں کی تکلیف پر اتنا تڑپتے ہو، تو اللہ اکبر، جب میرا اللہ قبر میں عذاب مسلط فرمائے گا، جب میرا اللہ میدان محشر میں عذاب مسلط فرمائے گا، اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، مسلمان ہو، اپنے نبی کی بات پر یقین کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر آخرت میں بھی عذاب کا تصور ہوتا تو بھی بہت بھیانک بات ہے، عذاب تو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ مگر سن لو، انسان کے گناہوں کی سزا صرف اس کو آخرت میں نہیں ملتی، بلکہ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملتی ہے۔ انسان کے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں بھی آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں، جب میں رات کو گناہ کرتا ہوں تو صبح میں دیکھتا ہوں کہ میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے، یعنی میرے رات کے گناہ کا اثر میری سواری سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ میری سواری میری موافقت نہیں کرتی، میری سواری میری بات نہیں مانتی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے اگر سواری موافق نہ ہو، انسان کی موافقت نہ کرے تو اللہ اکبر، وہ یہ گناہ کا اثر ہے۔ فرماتے ہیں چراغ جو بجھتے ہیں وہ بھی گناہوں کی وجہ سے، ٹھوکر جو لگتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے، اولاد جو نافرمان ہوتی ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہوں کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج ہر ماں باپ شکایت کر رہے ہیں، مولانا میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی تو شاید تمہاری اولاد تمہاری نافرمان نہ ہوتی۔ مجھے بتاؤ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اولاد اس کی فرما برداری کیسے کرے؟ تو یاد رکھنا، جو ماحول ہے صرف گناہ کی وجہ سے۔ مسلمانوں، گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اللہ سے رشتہ جوڑ لو، پھر دیکھو کیسے کرم کی برسات ہوتی ہے، پھر کیسے چھما چھم کرم برستا ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ کہنے میں آتی ہے کہ حضرت ٹھیک ہے، گناہ کی بات تو روزانہ ہی سنتے ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا نہیں ملتا، یہ بات ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو گناہ کرنا چاہتا ہو، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھٹکارا نہیں ملتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے چور کمبل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن کمبل چور کو نہیں چھوڑتا، تو گناہ سے چھٹکارا کیسے ملے؟ کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، میں نے کہا کچھ نہ کرو، ایک بات کرو بس، اگر گناہ کی دنیا سے نکلنا ہے،
اگر گناہ کے دلدل سے نکلنا ہے، اگر گناہ کی نحوست سے نکلنا ہے، اگر گناہ اور جرائم سے ہجرت کرنا ہے، میری بات نہ سنو، کسی کی نہ سنو، اللہ کا فرمان سنو۔ گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین دستور قرآن میں موجود ہے۔ اگر گناہ سے نکلنا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے، تو خود گناہوں سے نکلتا چلا جائے گا، کیونکہ نماز میں اتنی طاقت ہے، نماز میں اتنا پاور ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ پتہ چلا نماز پڑھو گے، سجدہ کرو گے، خود بخود دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوگی، برائیوں سے نفرت پیدا ہوگی، جرائم سے نفرت پیدا ہوگی۔ اور سن لو، یہ جو دماغ کے اندر خبط چڑھا ہے نا، مولانا میں گنہگار ہوں، میں کیا نماز پڑھوں؟ میرے عزیز، یہاں گنہگار اور نیکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے تو انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت قانون عطا کیا، کتنا حسین قانون عطا کیا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حدیث میں جو اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس وقت بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں اللہ سارے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اس میں عالم غیر عالم کا کوئی فرق نہیں، اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں اپنے اللہ اکبر خطے قبیلے اور علاقے کا کوئی فرق نہیں۔ جو خلوص سے دل سے سجدہ کرے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے حجابات اٹھ جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو ایک سجدہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے، یا یوں کہہ لے جس سجدے سے اللہ ملتا ہے، دنیا کی کون سی نعمت اس سجدے سے نہیں مل سکتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں سجدوں کے قریب نہیں آتے؟ سجدوں کے قریب کیوں نہیں آتے؟ آؤ، لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، بہت بڑی نادانی کر رہے ہو۔ کس نے کہا ٹائم نہیں ہے؟ اور نماز کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آؤ نا، اپنے اللہ سے رشتہ جوڑیں، آؤ آج اپنے اللہ سے صلح کریں، تھوڑا توجہ سے سنیں، غور کریں۔ اللہ کے بندو، 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، ایک دن میں پورے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ہیں، ایک نماز کو صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ اور میرے جیسا آدمی اگر اجلت میں جلدی جلدی پڑھ لے، جسے کچھ آتا ہی نہ ہو، تو وہ 8-7 منٹ میں بھی ایک وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، 7-8 منٹ یا 10 منٹ کس کے لیے نکالنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون؟ جس نے 24 گھنٹے ہمیں دیے۔ اللہ نے 24 گھنٹے ایک دن میں ہمیں دیے، یہ تیرے لیے بندے۔ پوری زندگی اس نے دی، رزق اس نے دیا، روزی اس نے دیا، زندگی اس نے دیا، خوبصورت آنکھیں اس نے دی، حسین و جمیل بال اس نے دیے، لباس اس نے عطا کیا، طاقتور جسم اس نے عطا کیا، آسمان سے پانی اس نے نازل کیا۔ بتاؤ تو صحیح، یہ پیار کرنے والے ماں باپ اس نے عطا کیے۔ مسلمانوں، تھوڑی دیر ذرا سوچو، اگر دنیا میں انصاف موجود ہے، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، ایک گلاس پانی اگر کوئی ہمیں پلا دے، ہم تھینک یو کہہ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ روح افزا کا ایک گلاس شربت اگر کوئی ہمیں پیش کر دے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کوئی نوکری 5-10 ہزار کی دلا دے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ سے صرف توجہ چاہتا ہوں، دل کا درد ہے۔ ارے نادان انسان، اگر دنیا میں وفا موجود ہے، آواز دو وفا کو۔ ایک گلاس پانی پلانے والے کا شکریہ، ایک گلاس شربت پلانے والے کا شکریہ، جس نے تمہارا رشتہ کسی کے گھر میں جڑوا دیا اس کا شکریہ، جس نے 5-10 ہزار کی نوکری لگا دی اس کا شکریہ۔ اور وہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، زندہ باد، زندہ باد، وہ اللہ جس
आसमान से पानी उतारा। अगर अल्लाह पानी ना उतारता तो क्या किसी का बाप तुम्हें गिलास भर के पानी दे सकता था? नहीं। और फिर सुनो, जिसके दिल में गिलास भर कर पानी देने की तौफीक हुई, वो तौफीक किसने दी? क्या अगर बात। अल्लाह वो तौफीक न डालता सुभान। वाह। तो वो पानी देने की बजाय तुम्हारे हाथ से पानी छीन लेता। छीन लेता। जी जी। आज मुसलमान ये कह रहा है हम फिलिस्तीन में काटे जा रहे हैं और यूपी में सताए जा रहे हैं और अफगानिस्तान में ये कि मैंने कहा जो कौम अपने अल्लाह से गद्दारी करे, जी। मेरे जुमले तल्ख हो तो माफ करना, जो कौम अपने अल्लाह से, भाई वफा भी कोई चीज होती है। बेशक बेशक। जुमलों को तल्ख समझ करके नाराज मत होना। कुत्ते से तो वफा सीख नहीं होती, कुत्ते से। हाँ। वाह। कुत्ता तुम्हारे माशरे में गाली समझा जाता है। कुत्ते को उसका मालिक सिर्फ एक रोटी देता है, एक रोटी। कुत्ते को उसका मालिक एक रोटी देता है, वो रात भर इसलिए जगता है कि मैं मेरे मालिक के घर की रखवाली। कुत्ता है ना, कुत्ता स्टेज पे कुत्ता बोलो तो भी लोगों के कान पर गिरा गुजरता है, अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूर है। दिल का दर्द देखो, तकरीर के लिए कुछ उसूल होते हैं, दिल के दर्द को बयान करने के लिए कोई उसूल नहीं, ये तो बस निकलता ही रहता है। और मैं कोई खतीब मुकर्रिर नहीं कि मैं सजा कर कोई तकरीर करूं, लेकिन एक बात कहता हूं, मेरी कौम के जवानों बताओ, कुत्ते को रोटी उसका मालिक देता है, कोई ये वफा करता है कि रात भर, एक बात याद, अगर उसकी बिरादरी के कुत्ते 4-6 मिलकर आ जाएं, उठ के उनके साथ नहीं जाता, रात भर जगकर बैठा रहता है पहरा देने के लिए। हद है, खैरत है। कुत्ता एक जानवर है, हकीर जानवर, जलील जानवर, एक रोटी भी इतनी वफा की अपने मालिक से। हमें तो सब अल्लाह ने दिया है। बेशक। सुभान अल्लाह। कोई एक चीज मुझे बताओ जो अल्लाह ने न दी। अहले मिंबर से लेके जमीन पे बैठे हुए तक मुझे एक चीज बताओ जो अल्लाह ने न दी हो। कौन सी चीजें बताओ? हमारे पैर की चप्पल से लेकर सर की टोपी तक वास्ता कोई बना दिया अल्लाह ने। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। जिंदाबाद जिंदाबाद। खाना खाने से लेके हजम करने तक किसकी कुदरत है? सोचो, गौर करो। अगर अल्लाह इस मुंह के अंदर कोई मर्ज, अल्लाह ना करे, अल्लाह किसी मेरे नबी के उम्मती को वो दिन दिखाए, मुंह में कोई मर्ज पैदा हो जाए, अरबपति खरबपति होकर भी एक लुकमा चबाने की औकात है? नहीं। जो लुकमा चबा रहे हो किसकी ताकत है? मेरे अल्लाह की ताकत। अगर अल्लाह तुम्हें अंधा कर दे, अल्लाह ना करे मेरे हुजूर के कोई उम्मती अंधा हो, अल्लाह ना करे आपको अल्लाह कभी वो दिन दिखाए, लेकिन मैं सिर्फ बात करने के, अगर कोई अंधा हो जाए, बताओ जिंदगी क्या होगी? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लंबी लंबी कारें हैं, कीमती कपड़े हैं, हो गया अंधा, क्या अंजाम होगा बताओ? ये जो आंखों से देख रहे हो, किसकी दी हुई कुव्वत है, किसकी ताकत है बताओ? अल्लाह ना करे बीवी प्यार देने की बजाय बगावत पे उतर आए, क्या कर लोगे? ये जो बीवी को अल्लाह ने वफादार, किसने? अल्लाह ने बनाया ना वफादार। बीवी के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। औलाद के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और माँ बाप के दिल में प्यार किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जो लोग हमें इज्जत से मिलते हैं, किसने भी माहौल बनाया? अल्लाह ने। अगर कोई आपकी तकरीम करता है, किसने ये तौफीक दी? अल्लाह ने। सब तो उसी का दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। हक तो ये है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो, वो भी अल्लाह की तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर मेरा अल्लाह तौफीक न दे तो नबी का सगा चचा अबू लहब भी कलेमा न पढ़ सके, अबू जहल पड़ोस में रह के कलेमा न पढ़ सके। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो देखने वाला भी कलेमा न पढ़े, और अल्लाह तौफीक दे तो 1400 साल के बाद पैदा होकर भी तुम कलेमा पढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किसने? अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी। ये सब
یہ سب دیا کس نے؟ اللہ نے. اب بتاؤ سب دے کر، توجہ ہے، سب دے کر کچھ نہیں مانگا. بابا سب دے کر کچھ نہیں. مانگا. اگر اللہ کچھ مانگتا نا، اس کی شان ہی نہیں ہے مانگنا، بے نیاز ہے. بے شک. لیکن بفرض محال کیا اوقات ہوتی میرے بھائی. یہ آکسیجن پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے لیتے چھوڑتے ہو ہے نا. کبھی کوئی بل آیا ہمارے گھر پہ؟ آیا نہیں. ڈاکٹر نے 8 گھنٹے کی آکسیجن دے دی، اتنا لمبا بل بھیجا، بہت اچھی بات کہ ہم سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ہے. صحیح بات. آپ مجھے بتائیں نا، ڈاکٹر آکسیجن دے وہ بھی اس کی نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی قدرت کا عمل دخل ہے. بے شک. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں قدرت کا عمل دخل نہ بے شک. بے شک. ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بلکہ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے اے انسان اور جنات، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ. آسمان اور زمین کے کناروں سے نکلو گے تو بھی وہاں تم ہماری ہی حکومت پاؤ گے. اے سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. بابا ہماری قرآن کہہ رہا بے ہے شک. آسمان اور زمین کے باہر بھی اگر نکل جاؤ گے تو بھی کیا پاؤ گے؟ ہماری حکومت. چونکہ یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، یہ دارالعلوم کا جلسہ ہے. یا ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ، علامہ شاکر. سبحان اللہ. ایک بار درود شریف پڑھنے بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ اللہم وسلم. صلی علی سیدنا یا و رسول مولانا اللہ. محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. اہل سنت و جماعت کی اس علاقے کی عظیم دینی مرکزی درسگاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب قبلہ نعیمی مدظ اللہ العالی کی تشریف آوری. حضرت کا استقبال ہے. حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھائیں. ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھنے آپ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا جد الحسن والحسین. توجہ اگر آپ کی ہے تو بات کہ اللہ فرما رہا ہے اگر زمین اور آسمان کے کناروں سے اے جن و انس نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. دارالعلوم کا جلسہ ہے، لوگ سائنس پر بہت سینہ پھلا رہے ہیں. دیکھیے قرآن سائنس کے علوم کے لیے کیسے رہنما اصول فراہم کر رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کی کتاب تمام علوم کا سرچشمہ ہے. بے شک. جس وقت قرآن نے یہ کہا اے جن و انس اگر تم زمین اور آسمان کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، وہاں بھی ہماری حکومت پاؤ گے. مطلب کیا؟ اس وقت تو لوگوں کو شعور اور ادراک ہی نہیں تھا کہ کوئی زمین کے کنارے سے بھی باہر نکل سکتا ہے. یہ ممکن ہے زمین کے کنارے سے باہر نکلنا. یہ بنیاد کس نے فراہم کیا؟ اس بنیاد کو فراہم کرنے والی کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بتا دیا جہاں جاؤ گے وہاں کوئی اور نہیں، اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی حکومت اور حکمرانی سے تم کہیں باہر نہیں جا سکتے. اس کی حکومت ہر جگہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے قوت دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی، کھانے کی قوت دی، پینے کی. ہر نعمت تو اللہ نے دی ہے. اس کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اللہ اکبر.
میرے عزیز میرے بھائی، ایسی نعمت جس پر کبھی آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی. یہ آنکھیں بار بار جو ہے پلکیں بند ہوتی ہے کھلتی ہے، بند ہوتی ہے کھلتی ہے. کیوں یہ نعمت کیوں ملی؟ آخر پلک کے بالوں کا کام کیا ہے؟ لیکن ذرا سا اس کو کاٹ کر کے کوئی دیکھے، اگر یہ پلک کے بال بار بار کھلنا اور بند کرنے کا نظام نہ ہو تو ہماری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری آنکھوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا کہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر اللہ نے ان پلک کے بالوں کو پیدا کیا ہے. یہ نعمت کس کی دی ہوئی؟ اللہ کی. اور آپ کتنی سادگی سے کہہ دیتے ہو مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ اللہ جس نے سب دیا میرے بھائی، ہر نعمت دیا میرے بھائی، اس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور پھر ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے. 10 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں. اب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا. پھر بھی وقت نہیں نکالتے، پھر بھی ٹائم نہیں نکالتے. تو یاد رکھنا، اگر نہیں نکالو گے نا اللہ کے لیے ٹائم تو پھر اللہ کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اب آئیے، اللہ اکبر. ایک کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے، اس کتاب کو غنیۃ الطالبین کہتے ہیں. میں وہاں سے حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نانا جان کی حدیث لکھی ہے، میں اس کو بطور مفہوم پیش کرتا ہوں. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے، 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالو گے، نقصان کتنا ہے، کتنا گھاٹا ہے، کتنا خسارہ ہے. تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صادق و مصدوق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز ترک کر دے. اب نماز چھوڑنے کا نقصان کیا، اس پر میں اپنی بات پوری کروں گا، لیکن آپ سب کی توجہ، بہت توجہ، اپنی بہنوں کی بھی خاص توجہ. یہ صرف بہانے میرے عزیز، بہت بہانے کی ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، جھوٹ ہے، بہت جھوٹ ہے. اگر نماز کے لیے ٹائم نہیں، فیس بک کے لیے وقت کہاں سے، یوٹیوب کے لیے وقت کہاں سے، دوستوں کی محفل کے لیے وقت کہاں سے، غب شپ کے لیے وقت کہاں سے، یہ سارے فضول کاموں کے لیے وقت کہاں سے. آج جتنا ٹائم اپنے پاس ہے، اس سے پہلے اتنا ٹائم لوگوں کے پاس نہیں تھا. 10 منٹ کا ٹائم نکالو، بہت بڑی بڑی مصیبتوں سے بچو گے، بہت بڑی بڑی بلاؤں سے بچو گے. اللہ سے رشتہ جڑے گا، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاؤ گے، حضور کو خوش کر دو گے. اللہ اکبر. تو آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب بندہ نماز چھوڑتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. اللہ اس کو 12 تکلیف اور مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے. 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہے، 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہے. اب یہ 12 مصیبتیں ہیں، یاد رکھ لو. یا 10 منٹ کا ٹائم نکال کے نمازی بن جاؤ، یا پھر ان بھیانک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، ان خوفناک مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اور سن لو، یہ معاذ اللہ کسی دنیا کے ظاہری لیڈر کا یا صرف کسی سیاسی لیڈر کا بیان نہیں جس کو ہنس کے اڑا سکو، یا یہ کسی عام انسان کی گفتگو نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اکبر. یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو کرتے ہی نہیں. اللہ اکبر. زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے. اللہ اللہ. اس لیے آقا کا فرمان ہے، انہوں نے کہہ دیا، جو کہہ دیا ہو کے رہا، انہوں نے جو فرمایا ہو کے رہا. تو سن لو، مصیبتوں سے بھاگنے والوں، مصیبتوں سے جیت چرانے والوں، مصیبتوں سے ڈرنے والوں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں نماز چھوڑو گے تو 12 مصیبتوں کا منہ دیکھنے کے لیے تیار رہو، 12 مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے لیے تیار رہو. آئیے 3 مصیبتیں دنیا کی کیا ہے، ذرا اس پر توجہ کریں. اللہ اکبر. کتنا ترس آتا ہے میری قوم پر، کتنی نادان ہے یہ قوم، ہر مصیبت سے پیچھا چھڑا رہی ہے. اور وہ بھیانک مصیبتیں جو نماز کی وجہ سے آ رہی ہے، 10 منٹ کا ٹائم نکالنے کے لیے تیار نہیں. آؤ آؤ، اپنے رسول، اپنے آقا جو ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، ماؤں سے زیادہ رفیق ہے، اللہ اکبر،
خون کے رشتے اتنا ہم سے پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال نے پیار کیا ہے. حضور نے امت سے کتنی محبت کی ہے اس کا احساس تو کرو. اللہ کے حبیب نے اللہ کے عذاب کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ سن لو، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ. ورنہ سن لو، اچھی طرح سن لو، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. واللہ سارے زمین اور آسمان مل کر اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. واہ واہ. یہ نازک سا وجود جو پسو، کھٹمل اور چونٹی کے کاٹنے پر بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، اللہ کا وہ عذاب کیسے برداشت کر سکو گے جو زمین اور آسمان برداشت نہیں کر سکتے؟ ایک بزرگ بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا رونے کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے گرم پانی کے عذاب سے ڈراتا تو بھی مجھے رونا ہی تھا. اللہ نے مجھے گرم پانی کے عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ نے مجھے جہنم کے عذاب سے ڈرایا. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریہ القاریہ. جہنم کے عذاب کے بارے میں قرآن کہتا ہے میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں. اور کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن کافر اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کاش ہم مٹی ہو جائیں. اللہ وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے. اللہ کے عذاب کا حال کیا ہے میرے عزیز میرے بھائی؟ اسی لیے صحابہ جنہیں جنت کی بشارتیں ملی تھی وہ رات بھر اسی لیے نہیں روتے تھے، انہیں پتا تھا اللہ کے عذاب. ام المومنین، یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں جنہیں نماز کا طریقہ بھی صحیح نہیں پتا، یہ گھمنڈ میں ہے مولانا ہم تو جنت ہی میں جائیں گے. میں کہتا ہوں امید کری جا سکتی ہے لیکن خوف بھی ہو. امید کی جا سکتی ہے مگر خوف بھی ہو. یہ کیا کہ جن کی زندگی میں کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں اور انہیں گھمنڈ ہے کہ جنت میں جانے سے میں کون روک سکتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ امید بھی کرو خوف بھی کرو، یہ گھمنڈ ہے، نہ امید نہ خوف. کیا سمجھ رکھا ہے جنت کو؟ ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں 1857 کے بعد والوں نے جتنا جنت کو مشکل بنایا ہے اتنی بھی جنت مشکل نہیں ہے، اور جتنی آسان آپ کے شاعروں نے جنت بنا دی ہے اتنی بھی آسان جنت نہیں ہے. نہ اتنی مشکل ہے نہ اتنی آسان ہے. پھر اعتدال کی راہ کیا ہے؟ تو میرے امام اسے اعتدال کی راہ کو بیان کرتے کہتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا. واہ 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 سبحان اللہ. اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ 1857 کے بعد والوں کی فکر جو انہوں نے بہت مشکل کر دی کہ کچھ بھی کر لو جنت میں نہیں جاؤ گے، یہ مشکل. اور آپ کا حال یہ ان کو دیکھو اور ان کو دیکھو اور جنت میں چلے جاؤ. میں کہتا ہوں کہ ساری نسبتیں عظمتیں سراخوں پہ انکار نہیں، لیکن جن کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ناظم صاحب آپ، ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی آپ کے پاس ہے؟ تو نہ اتنی مشکل نہ اتنی آسان. امام کی فکر یہ کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سبحان اللہ سبحان. ہمارے پاس مول کیا ہے بھئی؟ چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس نہ ہو اس کی قیمت آپ کی توجہ ہے؟ دیکھیں آسانی سے سمجھ میں آئی. چیز کتنی سستی ہو اور ہمارے پاس قیمت نہ ہو، لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ میرا رومال ہے، اگر میں کہوں کہ میں اسے آج بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا تم میں؟ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ میرے عزیز میرے بھائی لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں، اگر میں اس کی قیمت یہ کہہ دوں 500 روپے تو ابھی 500
500 की कई नोटें निकल आए, 5000 तो भी निकल आए, 10,000 मेरा हुस्न ज़न कहता है तो भी निकल आए। लेकिन मैं ये रुमाल चले बेच ही दूं, कितने में खरीदोगे? मैंने बेचना इसको, मुझे चाहिए इस रुमाल के सिर्फ 15 पैसे। 2 मिनट का टाइम है, अगर आप में से किसी की जेब में 5 और 10 15 पैसे हो, अभी ला कर दे दें। हजरत मुफ्ती अय्यूब साहब की बिला मुद्दज़िल्लहुल आली के हाथ से ये रुमाल लेकर जाएं, या ये सैयद साहब का रुमाल ले जाएं, या अगर हजरत इजाज़त दे, गुस्ताखी ना हो तो हजरत का असा लेकर चले जाएं। इतने बड़े बुजुर्ग आलिम दीन का आसा 15 पैसे में मैं इनकी इजाज़त से आपको बेचना चाहता हूँ, ले जाएं, लेकिन 2 मिनट में आपको 15 पैसे ला कर देना है। कोई ले जा सकता है? ले जा सकता है? कीमत तो बड़ी सस्ती थी, आपके पास वो मतलूबा कीमत थी ही नहीं, है ना? 15 पैसे क्या बजाय कोई हैसियत तो नहीं रखते ना? 15 पैसे तो आपका भिखारी भी नहीं लेता। भिखारी को दो, अरे बच्चा छोटा था वो भी फेंक देगा, ये क्या है? मैं नहीं जानता ये कौन सा सिक्का है। आपका 3-4 साल का बच्चा भी नहीं। लेकिन आज उस कीमत को मैंने मांगा, आपने नहीं दिया। वजह, असा तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास नहीं थी, है ना? रुमाल तो सस्ता था, मतलूबा कीमत ही आपके पास ना थी। सैयद साहब का रुमाल सस्ता नहीं थी, मतलब क्या? चीज तो सस्ती बिक रही थी, मगर वो करेंसी आपके पास नहीं थी। बिला तमसील, बिला तमसील जन्नत तो बेच दी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। मालिक जन्नत ने तो ऐलान कर दिया, बल्कि यूं शान से ऐलान किया, जिसको बरेली से आवाज आ रही है, हुजूर ताजुश शरिया की शक्ल में कहते, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे वो भीख में भी जन्नत दे सकते और बेच भी सकते, क्योंकि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार। सस्ते सौदे में जन्नत बिकी ना, लेकिन आपके पास है क्या? एक नेकी पर भी जन्नत मिल सकती है, एक नेकी, एक नेकी हो भी तो ना। तवज्जो है आपकी? एक नेकी हो भी तो ना। बड़ी माजरत के साथ कान खोल लो अपने। बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये गुरूर है आज कि मैं बहुत नेक हूं, लेकिन जब मैदान महशर में आमान नामा हाथ में आएगा तो पता चलेगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, एक नेकी भी नहीं होगी। वजह, जो नहीं पढ़ते नमाज वो तो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते उनका हाल क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, तवज्जो करना, आका फरमाते, जिसके सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना होता है, उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर भी नहीं जाती। देख लो ना, चेक करो अपने आप, चेक करो। हुजूर सिर्फ माला और तस्बीह हाथ में देने नहीं आए थे, वो तो तज़किये कुलूब के लिए आए थे। चेक कर लो अपने दिलों को। जिस कौम के दिल सगे भाइयों के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल फूफी और चचाओं के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल पड़ोसियों के लिए साफ ना हो, जिस कौम के दिल बहनों के लिए साफ ना हो। अरे हद तो ये है, जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, उन इमामों के लिए जब तुम्हारे दिल साफ ना हो तो तुम्हारी नमाज का क्या हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। अगर काफिर के हाथ में आईफोन देखा आपको कोई एतराज नहीं होता, लेकिन इमाम के हाथ में आईफोन आ गया तो फौरन आके फट के कहती है, बस आया, फौरन शक की नजर से देखा, फौरन। अरे नादान, जब तू इतने पीछे खड़े रहता है, बल्कि हफ्ते में एक दिन आकर इतने पीछे खड़े रहता है, अल्लाह तुझे इतना अता करता है, जो सबके आगे खड़े रहता है उस पर अता का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शक है, अपनों के खिलाफ शक। और याद रखिए, जब दिल कीने से पाक नहीं होगा, और मैं ये देख रहा हूं, बड़ी माजरत से दुआ लेने के लिए सिर्फ सबक
सुनाने, दुनियादार तो दुनियादार है, दीनदार तबका भी इस मंजिल पर नाकाम है। इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। दीनदार तबके को भी हम नाकाम बॉस कहलाने वालों को देख रहे कि उनके सीने पाक नहीं है कीने। अगर किसी की तकरीर भी अच्छी हो जाए तो उनको उस वक्त भी तकलीफ होती है, बुरी हो जाए तो भी तकलीफ होती है। किसी से लोग ज्यादा प्यार करने वाले हो तो तकलीफ होती है, मुखालिफत करने वाले हो तो तकलीफ होती है। हमारे दिल का, अच्छा हमने दिल को पाक और साफ रखना, कुछ अहमियत उसकी समझी ही नहीं। और अल्लाह के रसूल दिलों का तज़किया करने के लिए थे, वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तालीम बाद में है, पहले कुरान ने दिलों का तज़किया बयान फरमाया। हम तालीम तो हासिल कर रहे, तज़किया कहां है? और जब तक दिल साफ ना हो, चेक कर लो अपने अपने दिल को, अपने मन में डूब कर तहज्जुद गुजारो। फजर पे घमंड करने वालों, ज़ोहर पे इतराने वालों, जाने नमाज ने कह दिया कि जिसके दिल पाको साफ नहीं है बुग़्ज़ कीने से, उनके सजदे उनके सर के ऊपर नहीं जाते, उनकी नमाजें उनके सर के ऊपर नहीं जाती, उनकी दुआएं उनके। इसका मतलब सिर्फ नमाज पढ़ के भी छुटकारा नहीं है। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। कुरान में छोड़ा ही कुछ नहीं है। ये भी कुरान का मौजज़ा है। गिनी हुई आयतों में कुरान ने सब बयान कर दिया है। वला रत्बी वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर रत्ब व याबिस को कुरान में बयान कर दिया गया, खोल खोल के बयान कर दिया गया। कुरान कह रहा है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डाले। बेअमल नहीं, अमल होगा, अमल, मेहनतें होगी, मेहनतें। वजह उनके दिल साफ नहीं होंगे। पड़ोसियों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, फूफियों के लिए, चचा तायों के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए। बल्कि क़यामत की निशानी में निशानी ये भी है, हाथ मिलेंगे, दिल नहीं मिलेंगे। ईद पे गले तो मिलते हो, सीने से सीना मिलता है, दिल कब मिला? और एक बात आपको बताऊं, हुजूर ने जन्नती होने की निशानी बयान की। आका ने फरमाया ऐ अनस, सुबह इस हाल में करना कि तेरा दिल में, कि तेरे दिल में किसी के लिए कीना ना हो। आका फरमाते, सुन ले हदीस पाक का मफहूम। क्या फरमाया? ऐ अनस, सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना ना हो। ये मेरी सुन्नत है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर का साथ जन्नत में चाहते हो, दिल को साफ कर लो। अब कहते हैं अरे हजरत हम तो दुआ करते कबूल नहीं होती। सैयदना अबू हुरैरा दिमश्क गए, मुल्क के शाम। जब दिमश्क गए तो लोगों ने कहा सहाबी रसूल आप दुआ कीजिए, तवज्जो करना, आप दुआ कीजिए, सहाबी की दुआ हम सब के हक में कबूल होगी। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया एक ही शर्त पे दुआ करूंगा। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो बहुत अच्छे से सुन रहे हो, लेकिन मजीद तवज्जो, बहुत अहम मोड़ पर गुफ्तगू आ रही है। क्या फरमाया? जरूर दुआ करूंगा, शर्त है अगर किसी के अपने रिश्तेदार से रिश्ता टूटा हुआ है तो पहले वो मेरी महफिल से बाहर निकले, क्योंकि रिश्तेदारों के लिए कीने वालों के दरमियान मैं दुआ नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने अपने नबी से सुना जिस महफिल में रिश्तेदारों के लिए कीने वाले मौजूद हों, रिश्ता तोड़ने वाले मौजूद हों, रिश्ते को मुनक़ते करने वाले मौजूद हों, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। फरमाती है मेरी दुआ अगर लेना है तो पूरे मजमे में जिसने अपने रिश्तेदारों से बात बंद कर रखी है बाहर जाए। मगर वो खैरुल कुरून था, वो खैरुल कुरून था। अगरचे असहाब रुखसत हो रहे थे, लेकिन सीनियर ताबईन का दौर शुरू हो चुका था। पता है जब पूरे मजमे में दिमश्क में ऐलान हुआ कि दिल में कीने रखने वाले और रिश्ते तोड़ने वाले महफिल के बाहर निकले, तो पूरी महफिल में कोई भी ऐसा नहीं था जो जाए सिवाय एक जवान के। वो जवान उठा और उठ के जाने के बाद फौरन घर पहुंचा
اپنی پھپھی کے پاس گیا, کہا پھپھی اماں مجھے معاف کر دو, میں نے تم سے بات بند کر رکھی تھی. وہ پھپھی نے کہا اب ہوش آیا تجھے؟ کہا ہوش اس لیے آیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی محفل سے مجھے نکال کے بھگا دیا کہ جب تک کہ رشتوں کو کاٹنے والے, دل میں کینہ رکھنے والے میں موجود ہوں گے میں دعا نہیں کروں گا. تو پھپھی امی اب صحابی کی دعا کی برکتیں لینی ہے تو میں تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے آ گیا. آپ مجھے بتائیں, یہ مقبول دعاؤں کی محفلیں تھی. ہماری محفل کا حال تو یہ ہے, اگر 100 لوگ موجود ہیں تو 98 لوگ تو سارے بغض کینہ لے کر کے آتے ہیں, پھر کہاں دعا. لوگ کہتے ہیں مولانا پہلے جب بارش مانگنے کے لیے جاتے تھے تو جاتے تھے بھیگ کے آتے تھے, پہلے کے مولانا لوگ ایسے تھے. میں نے کہا ہوش کے ناخن لو, مولانا تو اب بھی ویسا ہی مولانا ہے, تمہارے دل کہاں, آمین کہنے والوں کے دل کہاں ہے؟ دل میں بغض ہے, کینے ہے, حسد ہے. اور ایک بات اور آگے بڑھ کے بتاؤں, اب توجہ کرنا, جب پھپھی کے لیے, بھائی کے لیے, چچا کے لیے دل صاف نہ ہو تو یہ حال ہے کہ سجدے سر کے اوپر نہ جائے. اور جو ماں باپ کی بد دعا لے, جو ماں باپ کو تڑپائیں, ماں باپ کو سسکیاں لینے پہ مجبور کرے. کسی کے ماں باپ کسی کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں. کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ کر کے گزارا کر رہے ہیں. کسی کے ماں باپ اللہ اکبر کسی کے یہاں برتن جھاڑو کر کے اپنا گزارا کرنے پر مجبور ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یاد رکھو, جب تک کہ اللہ کے بندوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ آپ سے, ہم سے راضی نہیں ہوگا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ جاتا ہے, یعنی جب تک دلوں کو خوش نہیں کرو گے اس وقت تک تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا قول ہے, روئے زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تک پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ جو ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا ہے, ان کی خدمت کرنا ہے. مجھے بتاؤ, جب عام بندوں کو خوش کرنے پر, عام بندوں کی خدمت کرنے پر اللہ یہ مرتبے عطا فرماتا ہے, تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کو خوش کرتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایک طبقہ نماز کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ داڑھی کی طرف تو آ گیا, ایک طبقہ ٹوپی کی طرف تو آ گیا, لیکن جب ان کی پرسنل لائف میں جھانک کر دیکھو, ان کی نجی زندگی میں دیکھو تو ان کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہے. اللہ اکبر, ماں باپ پر ہزاروں تقریریں ہوتی ہے, درجنوں تقریریں ہوتی ہے, اثر کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں دوسروں نے جو کہا ان کو چھوڑیں. مسلک اعلیٰ حضرت میں ماں باپ کی کیا اہمیت؟ کیونکہ مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں ہم, مسلک کا نعرہ, ہمارا حال یہ ہو گیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. مسلک اعلیٰ حضرت میں جہاں اشداء علی الکفار ہے وہیں پر رحماء بینہم بھی ہے. ہم نے اشداء علی الکفار کو ہائی لائٹ کیا, کرنا بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے, لیکن شاید ہم نے رحماء بینہم کو بلا دیا. اسی لیے جو نرمی ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے, بعض لوگوں میں, بعض کی بات کر رہا ہوں سب کی نہیں, بعض لوگوں میں کہیں نہ کہیں وہ چیز اٹھ گئی. نعرہ تو لگائے گا جلسے میں مسلک اعلیٰ زندہ باد, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن, اور گھر پہ ماں کو ڈانٹ کے آیا ہے, بس کر تجھے کتنا پیسہ دوں دوائی کے. سب ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں بات کر رہا ہوں جوانوں کی. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی لکھتے ہیں ماں باپ کا ادب کیا ہے. فرمایا جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرو پہلے ان سے اجازت لو. توجہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں نا میرے بھائیوں ہاتھ, تو شاید کتنے ہاتھ ہوں گے جو اٹھ سکیں گے. کون لوگ ہیں جو ماں باپ سے اجازت لے کے گفتگو کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ماں باپ ترستے ہیں میرے بھائی کہ میرا بیٹا میری مجھ سے گفتگو تو کر لے. فون پر لگے ہوئے ہیں کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانے میں, گھنٹوں اس کو پٹا رہے, پھسلا رہے, اور ادھر بوڑھی ماں انتظار کر رہی میرا بیٹا مجھ سے بات تو کر لے,
مجھ سے میری خیریت تو پوچھ لے. یہ حالات ہیں. بوڑھے ماں باپ سے بات کرنے کو فرصت نہیں, دوستوں کے پاس رات کے 3-3 بجے تک بیٹھ رہے, انٹرنیٹ لے کر کے رات کے 3-3 4-4 بجے تک بیٹھ رہے, ماں باپ سے خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. سنو, میرے امام لکھ رہے, امام اہل سنت, کہ جب ماں باپ سے بات کرنا ہو تو اس طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لو, اور اجازت لینے کے بعد بات کا طریقہ کیا ہو, اے بڈھی اے بڈھا ڈوکری ڈوکرا یہ سب نہیں, بلکہ فرماتے ماں باپ سے اجازت لے کر جب ان سے بات کرنے کا وقت آئے تو ایسے بات کرو جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں گفتگو کرنے کا انداز ہے. کسی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں, مال ہو, منال ہو, یہ ہو, اقتدار ہو, سب کچھ ہو, اگر ماں باپ کی رضا اس کے دامن میں نہیں ہے, ماں باپ کی خوشی اس کے دامن میں نہیں ہے, اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں. ماں باپ کا دل دکھانے والا ایک دن زوال پذیر ضرور ہوگا, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا ایک دن ذلت کے گھاٹ ضرور اترے گا, ماں باپ کے دل کو اذیت پہنچانے والا, ماں باپ کی بد دعا لینے والا ایک دن برباد ضرور ہوگا. علامہ زمخشری آخری عمر میں لنگڑے ہو گئے تھے, لنگڑے. تفسیر کشاف کا مصنف علامہ زمخشری لنگڑے ہو گئے. کسی نے پوچھا حضرت اتنے بڑے مفسر قرآن, اتنے بڑے عالم, آپ لنگڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. میرا بچپنا تھا, بچپنے میں ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی. اور یاد رکھنا, ماں باپ کی دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے اور بد دعا بھی اثر دکھا کے رہتی ہے. اللہ کے بندو, زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میں بچپنے میں چڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا. چڑیا کے پاؤں میں نے دھاگا باندھ رکھا تھا اور چڑیا کو چھوڑ دیتا اور وہ اڑتی چلی جاتی, پھر چڑیا کو دھاگے سے پکڑ لیتا, پھر وہ میرے پاس آ جاتی. ایسا ہوا کہ چڑیا کو میں نے چھوڑا اور وہ جا کے گھونسلے کے اندر گھس گئی اور پیروں سے گھونسلہ پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کھینچا کھینچا کھینچا, نہیں نکلی, زور لگایا تو چڑیا کی ٹانگ جو ہے وہ دھاگے میں آ گئی. میری ماں کو غصہ آیا. ماں نے کہا زمخشری تو نے ایک چڑیا کا پیر توڑ ڈالا. ماں کے جذبات تھے, جذبات میں زبان سے نکل گیا, تو نے چڑیا کا پیر توڑا, اللہ تیرا پیر توڑ دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے. پوری زندگی اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا, لیکن مرنے سے پہلے پہلے ماں کا دل نہیں دکھایا تھا, ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی, ماں کو اذیت نہیں پہنچائی تھی. لیکن ایک چڑیا کے معاملے میں جذباتی ہو کر ماں سے زبان سے نکل گیا, پورا ہوا. تو اللہ کے بندو, خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو, نعمتیں ڈھونڈنے چلے ہو, برکتیں ڈھونڈنے چلے ہو, تو بات دور نکل گئی. عرض کیا کر رہا تھا, جب تک سینے کینے سے پاک نہیں ہوں گے تمہارے سجدے اور دعائیں سر کے اوپر نہیں جائے گی. ایک بات اگر نہ کہوں تو میرا دل نہ بھرے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, جب امتی کے لیے دل میں کینہ رکھے تو اس کی نماز سر کے اوپر نہیں جاتی. اگر امتی نبی کے لیے دل میں کینہ رکھے پھر وہاں تو نماز کا تصور ہی ختم ہے. اور کینے کا اثر کب پتا چلتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف سعادت مند روحوں کو آواز دینا چاہتا ہوں. کینے کا تصور کب پتا چلتا ہے؟ توجہ, کینے کا اثر اس وقت پتا چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے دل میں علامہ ایوب صاحب کے لیے کینہ ہو, مفتی ایوب صاحب کے لیے کینہ ہوا, میں نے جہاں تعریف شروع کی اس کا منہ اترنا شروع ہوگا. یعنی کہ جس کے لیے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کی تعریف انسان سے برداشت نہیں ہوتی. کینے کی یہ علامت ہے. نمبر 2, جب کسی کے لیے دل میں کینہ ہو اس کی لوگ تعظیم اور عزت کریں تو بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی. تو اب دنیا میں کن کے سینوں میں نبی کے لیے کینہ ہے؟ اگر تلاش کرنا ہو تو پھر ہم سلیکشن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. لیکن علامتیں تو ہے نا. جب علامہ مفتی ایوب صاحب کی تعریف کسی کو برداشت نہ ہو تو ہم سمجھتے اس کے دل میں کینہ ہے. سید فرید میاں کی تعریف برداشت نہ ہو, ہم سمجھتے دل میں کینہ ہے. ہم ان کی عزت کریں تو وہ بے چین ہو جائے, سمجھ جاتے دل میں کینہ ہے. اب دنیا میں ڈھونڈو
ایسے لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ کے بھی کوئی اتنا بدنصیب ہے کہ نبی کے لیے کینہ رکھتا ہے. تو دیکھ لو اگر ہیرو ہیروئن کے زلف و رخسار کی تعریف کرے تو لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور نبی کی نعت شروع کر دو تو لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. پتا چلا جن کو ہیروئن کی زلف و رخسار کی تعریف بے چین نہیں کرتی, ان کو واللیل والے چہرے والے کی تعریف اگر بے چین کر دے, پھر کسی برادری کا ہو, کسی خطے کا ہو, کسی قبیلے کا ہو, کسی ذات کا ہو, کسی بات کا ہو, کسی بھی ڈگری کا مالک ہو, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنوں کا برتھ ڈے روز منایا جاتا ہے کسی کو تکلیف کچھ کہنے کی, لیکن جب رسول اللہ کا میلاد آتا ہے وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو اتنی میلادیں تم نے ہضم کر لی, تکلیف نہ ہوئی. ایک آمینہ کے لال کی میلاد, ایک آمینہ کے لال کی میلاد, اور پھر میں کہتا ہوں کسی کی میلاد ہمارے لیے وہ اہمیت نہیں رکھتی. آمینہ کے لال کی میلاد صرف کسی کی ولادت نہیں بلکہ وہ یوم انقلاب ہے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک. کعبہ بتوں سے کب پاک ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. شیطان کا قبضہ دنیا سے کب ختم ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. بچیوں کا زندہ دفن ہونا کب بند ہوا؟ اسی میلاد کے بعد. لوگ رحمان کا کلمہ پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. نماز پڑھنے والے کب بنے؟ اسی میلاد کے بعد. مکے جیسے کفرستان میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی اگر گونج ہوئی ہے اسی میلاد کے بعد. پتا چلا وہ صرف کسی کی میلاد نہیں بلکہ یوم انقلاب ہے. لیکن رونا تو اس پر ہے نا میرے بھائی, انسان اتنی میلادیں ہضم کر گیا. ایک میلاد ایک, اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ کچھ لوگ اتنے آگے بڑھتے, مجھے نہیں ابھی تک پتا چل سکا کہ کسی عالم نے اس پہ اعتراض کیا. علماء کی توجہ, میلاد پر عالم نے کبھی اعتراض نہیں کیا کسی. میں کسی عالم کو نہیں جانتا جس نے اعتراض کیا, لیکن جاہلوں کی طرف سے وجہ اس کی یہ ہے کہ علم کتنا ہی ہو اور اگر وہ تعظیم رسالت نہیں جانتا تو ابو الحکم کو بھی ابو جہل کا ٹائٹل دیا گیا. جی واہ واہ. عالم کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. تو جاہلوں کی طرف سے کہتے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میلاد تو شرک ہے. میں نے کہا اللہ کے بندو, رب کی شان ہے لم یلد ولم یولد, تو جس کا میلاد بنایا تو شرک کی کاٹ تو یہی ہوگی. تو نبی کے لیے دل میں بغض نہ رکھو, کینہ نہ رکھو, بلکہ دیکھو کیا فکر ہونی چاہیے. لوگ کہتے تھے, کیا کہتے تھے, اللہ کے نبی ایسے ایسے ایسے, لیکن 14ویں صدی کا مجدد آیا اور اس نے اپنے قلم اور زبان کو وقف کر دیا نبی کی تعریف کے لیے. اور کس شان سے کہی, اس شان سے کہ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور کیا مزے میں کہتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں فبن, فبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے ملن, یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ مرحمتیں کہ کچی متیں نہ چھوڑی لتے نہ اپنی گتے, قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے. سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اس پر کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم, وہ ملی دلارا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اللہ کے بندوں
جب نبی کی تعریف ہو تو دل چھوٹا نہ کیا کرو. اگر کسی کے دل میں کینہ ہے تو کیسے پتا چلے؟ کہ بے جان جھنڈے کو تو سلام کرتا ہے, زندہ نبی پہ سلام پڑھنے کو اعتراض کرتا ہے. واہ 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 واہ, بات ہے, سبحان اللہ, زندہ باد. اندازہ فرمائیں, میں واللہ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, صرف آپ کے سامنے چور کی نشانیاں رکھتا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ دانشمند ہے نا. جب کپڑا خریدنے میں اتنی احتیاط ہے کہ 4 دکان ڈھونڈ کے کپڑا خریدتے ہو, تو پھر کسی کی اقتداء کے سے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے. اپنی جیب کا پیسہ ضائع کرنے کے معاملے میں اتنے حساس ہو, اپنی نمازیں ضائع کرنے کے معاملے میں کیوں اتنی نادانی سے کام لیتے ہو؟ ایسے ہی کسی کے بھی پیچھے نہیں. اب کس کے پیچھے پڑھو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف کیونکہ ایک داعی کی حیثیت سے میں اشارے دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کل میرے بعد کوئی آ کر کہہ دے کہ وہ تو لڑا گئے. ہم صوفیہ کے غلام ہیں, ہم لڑنے لڑانے والی بات نہیں کرتے. ہم تو نشانی دے جا رہے ہیں. ڈھونڈ لینا, تلاش کرنا, عقل مند ہونا. سوچو, بے جان جھنڈے کو جس کا انتخاب انسانوں نے کیا ہے, اس کے لیے سلام بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں. اور وہ زندہ نبی جس کی وجہ سے ساری سلامتیاں ہیں, جھنڈے کے لیے قیام کیا, اٹھ کے کھڑا ہوا, کوئی تکلیف نہ ہوئی, اور نبی کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو تکلیف ہو گئی. امام کہتے ہیں آنکھیں ملنا, کیا بات کی, آنکھیں ملنا, جھنجھلا پڑنا, لاکھ جمائی انگڑائی. آنکھیں ملنا, جھنجھلا پڑنا, لاکھ جمائی انگڑائی. ارے نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے؟ نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. جب جھنڈے کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو سارے جھنڈے جس کے قدموں میں آ کے عزت پاتے ہیں اس کے لیے کیوں اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. روزانہ استاد کی تعظیم کے لیے اسکول کا ہر بچہ کھڑے ہوتا ہے. اسکول میں 8 پیریڈ ہوتے ہیں, 8 پیریڈ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. ہم بھی کھڑے ہوئے, آپ بھی ہوئے ہوں گے. میرے عزیز, جو فزکس پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے, جو ریاضی پڑھائے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے, اور جو کہتا ہے وہ اس تو معلمہ کہ میں کائنات کو علم سکھانے کے لیے آیا ہوں. کم از کم یہ نہیں سوچا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ انگریز کی تحریک کا شکار ہوئے ہیں, آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بغض ہے. تو یاد رکھو, بات بہت دور نکلی. کہاں چل رہی تھی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو نماز نہیں پڑھے گا, نماز چھوڑ دے گا, حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. 3 دنیا میں, 3 قبر میں, 3 مرتے وقت, اور 3 میدان محشر میں. اب ذرا سن لے اس کو, میں جلدی پڑھ سکتا ہوں, پڑھ دوں؟ جی جی. آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ نہیں. تھک جائے تو چپ ہو جانا, میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ تھک گئے. کچھ لوگ مجمع دیکھنے آتے ہیں, پھر ان کو تھک جاتے تو چلے جاتے, اور کچھ سننے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک سلام نہ پڑھا جائے ہم نہیں جائیں. ہاں, تو ہمیشہ ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتے ہیں جو سننے آتے ہیں. صحیح ہے, تو آپ کی توجہ ہے, بات آگے بڑھا سکتا ہوں. 3 مصیبتیں دنیا میں, جلدی پڑھ رہا ہوں. نمبر 1, جو نماز چھوڑ دے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لے. سب لوگ ہونا پریشان ہو, کچھ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے, ارے یہ کیا مولوی بات کر رہا ہے, بولے برکت اٹھا لیتا ہے اللہ. ہم تو برسوں سے نماز نہیں پڑھتے, کروڑ پتی ہے. ہم نے کہا آپ سمجھے نہیں بات کو. ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت. آپ کے پاس کثرت ہے, آپ کروڑ پتی ہے, برکت نہیں ہے. کروڑ پتی ہو کے بھی آپ بے چین ہے, بے قرار ہے, سکون نہیں ہے. کہتے ہو نا سب کچھ ہے مولانا, سکون نہیں ہے. کیوں؟ کثرت ہے, برکت نہیں ہے. دیکھو کثرت اور برکت کی مثال بتاؤں. کتے کے بچے درجنوں پیدا ہوتے ہیں, کثرت ہے. اور بکری کے صرف 2-3 پیدا ہوتے ہیں, برکت ہے. کتوں کا ریوڑ نہیں ملے گا, بکریوں کا ریوڑ ملے گا, جبکہ ہزاروں ذبح کی جاتی ہے. کیوں؟ کتوں میں کثرت ہے, بکریوں میں برکت ہے. اور آسان کر دیں اس کو, یزید 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. 8 بیٹے چھوڑ کے مرا تھا. آج کوئی آل یزید
سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری، بہار طیبہ کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے برکت کتنی دی، برکت کتنی دی۔ دیوا شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، مہاراجہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، کلیہ شریف چلے جاؤ امام حسین کا بیٹا، اجمیر شریف چلے جاؤ، یعنی زمین کے اندر بھی بیٹے عزت سے آرام کر رہے ہیں اور زمین کے اوپر بھی ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ زمین کے اوپر کیوں؟ وہاں کثرت تھی، یہاں برکت ہے۔ تو کثرت محنت سے ملتی ہے، برکت کرم سے ملتی ہے۔ تو اللہ سب سے پہلے بے نمازی کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب برکت گئی تو پھر آپ آتے ہو حضرت تعویذ۔ دیکھو میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں اتنے پاگل نہ بنو۔ مفتیان کرام، علماء کرام کو صرف سبق سنانے کے لیے، اگر غلطی کروں گا تو اصلاح کر دیں گے۔ سحر، جادو، بلا، جن، بھوت کا اثر ہونا، تعویذ اس کا علاج ہے۔ اگر اللہ برکت اٹھا لے ناراض ہو کر، کسی مولوی کے تعویذ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی اٹھائی ہوئی برکت کو لا سکے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں لا دوں گا، ہمارے حضور مفتی اعظم، ہمارے دادا مرشد تعویذ دینے سے پہلے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، بیٹا نماز پڑھے گا تو تعویذ اثر کرے گا، ورنہ تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا۔ آج کل کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، جا بیٹا ہم ہیں، تو بھی تباہ ہوگا اور جس کو تو کہہ رہا ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے رسول فرمائے جو نماز چھوڑ دے، اللہ اس سے اپنی کرم کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ جب اللہ کرم کی چادر ہٹا لے تو ہم ہیں، تو ہونے والا کون ہے؟ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، کہا تھا نگاہ دین و متاع دین و دانش۔ اقبال بڑا مفکر تھا، بڑا رونا رویا اس نے اپنی قوم پہ، کہا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، یہ کس کافر ادا نے اپنی مستیاں بکھیری ہیں کہ اللہ والوں کی متاع لٹ گئی۔ لیکن پھر وہ نا امیدی کا شاعر نہیں تھا، مایوسیوں کا شاعر نہیں تھا، وہ امیدوں کا پیام دینے والا تھا۔ لیکن جب یہ رونا رویا تو ساتھ میں امید بھی کی کہنے لگے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت وینا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم مایوس نہیں ہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ انقلاب لائیں گے۔ مسلمانوں اگر نماز نہیں پڑھو گے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اللہ تمہاری روزیوں سے برکت اٹھا لے گا، اور اللہ برکت اٹھا لے کسی میں طاقت نہیں، کتنا ہی بڑا بابا ہو، کتنا ہی بڑا پیر ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، کوئی بلکہ سچا عالم ہوگا تو بولے گا بھیا نماز نہیں پڑھتا تو میں تجھے تعویذ نہیں دیتی۔ یہ بات ہے، آپ گھوم رہے ہو، پھر رہے ہو، بلکہ اب تو تم جادوگروں کے پاس جا رہے ہو، سفلی والوں کے پاس جا رہے ہو، پنڈتوں کے پاس جا رہے ہو تاکہ تمہارے گھر میں برکت آئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ رزاق مطلق ہے، اللہ کے رسول نے کہا نماز چھوڑو گے تو برکت جائے گی۔ اتنا آسان کام تھا، 10 منٹ نکال لیتے نماز پڑھتے۔ نماز پڑھ کے دیکھو برکت نہ آئے تو پھر کہنا۔ لیکن یہ بھی کہتا ہوں برکت کے لیے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا۔ برکت تو مل ہی جائے گی، برکت تو مل ہی جائے گی۔ ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گائے دودھ کے لیے خریدی جاتی ہے نا، گوبر کے لیے نہیں خریدی جاتی ہے نا۔ گائے خریدنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دودھ ملے، بچہ ملے۔ کوئی گوبر کے لیے کبھی خریدتا ہے گائے کو؟ گوبر تو یوں ہی مل جاتا ہے نا منافع میں، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ ملانے کو نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہا۔ اس مثال کو بھول جائیے، لیکن سوچئے نماز برکت کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز بیٹی کے رشتے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز کسی سے مفاد اٹھانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، نماز تو اس لیے پڑھی جاتی اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ مل گیا تو کیا نہ ملے گا؟ اللہ مل گیا کیا نہ ملے گا؟ ہر نعمت ملے گی، ہر نعمت ملے گی۔ تو نماز پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، نہیں پڑھو گے برکت جائے گی۔ نمبر 2، جو نماز چھوڑ دے، دوسری مصیبت،
اللہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لیتے. زیادہ دن جینے کا شوق سب کو ہے، لیکن آقا فرما رہے جو نماز چھوڑے گا برکت گئی، عمر کی برکت. بہت عیش کرنا چاہتے ہو نا، نماز چھوڑنے سے عمر بھی کٹتی ہے، عمر بھی گھٹتی ہے. پہلے 90 سال دادا پردادا کی عمر ہوتی تھی، اور بڑے میاں لوگ بغیر چشمے کے قرآن پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے. ابھی تو 40 سال کا ہوا تو گھٹنے کی تکلیف شروع ہو گئی، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھک کے کھا بھی نہیں سکتا، ہاتھ میں پلیٹ لے کے کھاتا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کو تکلیف ہے یہ سب مجرم ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو یہی حال ہے نا. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی تھی، اس کو سن لو. جوانی میں اگر نماز نہیں پڑھے گا، جوانی میں نماز نہیں پڑھے گا، اللہ اتنا غیرت والا ہے شاید وہ بڑھاپے میں تجھے پڑھنے نہ دے. وہ بڑھاپے میں تجھے غیرت والا ہے، حالانکہ وہ کرم کرتا ہے، وہ بڑا کریم ہے. سبقت رحمتی علی غضبی، اس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لگئی، مگر وہ غیرت والا بھی ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آؤ. اور ایک بات کہوں، اگر تمہارے دماغ میں یہ خبط ہے نا میرے بھائیوں، مولانا بڈھے ہوں گے جب مسجد کا کونا سنبھال لیں گے، تو میں کہتا ہوں جس کے گودے سوکھ جائیں نا، جس کی ہڈیاں سوکھ جائیں نا، جو بڈھا ہو جائے، تو بڈھا بیل اللہ قربانی کے لیے بھی قبول نہیں کرتا. تو بڈھا بندہ اللہ اپنے لیے قبول کرے گا. میں بوڑھوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں. جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں شراب پیو گے، جوانی میں پاپ کرو گے، جوانی میں عورتوں پہ بد نظری کرو گے، اور بڈھے ہونے کے بعد جب کسی قابل نہ رہے تو پھر اللہ کی طرف آؤ گے. یہ تو اس کا کرم ہے، وہ توفیق دے، لیکن اس کی غیرت بھی تو ہے نا. کبھی سوچا اسلام میں کیا بڈھے بیل کی قربانی جائز ہے؟ پوچھو نا علماء سے، جو نہ چل سکتا ہو نہ دیکھ سکتا ہو، جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جو وہ مقتل گاہ تک چلنے کے قابل نہ ہو. پوچھو علماء سے کہ قربانی ہر سال بیان ہوتا ہے نا قربانی کا مسئلہ. تو جو اللہ ذبح ہونے کے لیے بڈھا بیل قبول نہ کرے، وہ عبادت کے لیے بڈھے کو. لیکن ہاں اگر جوانی میں عبادت کی ہے اور بڑھاپا آ گیا، کمزور ہو گئے، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، سنتیں بھی پڑھتا تھا، زائد پڑھتا تھا، اب بڑھاپے کی وجہ سے نفلیں نہیں پڑھ پاتا، میں نے بڑھاپا کمزوری دی ہے، اس لیے نہیں پڑھتا ہے، پھر بھی اس کو اتنا ہی ثواب دیا جائے جتنی یہ جوانی میں عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، جس کو اسلام میں بڑھاپا آ جائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے. اور جو بوڑھا ہو جائے اسلام میں، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ جوانی میں عبادت کرتے کرتے بڈھا ہو گیا، اب بوڑھا ہو گیا ہے نا، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ نہ لکھا کرو. کیوں؟ جو جوانی میں نہیں کیا اس نے بڑھاپے میں کیا کرنا ہے. تو اللہ کے بندو، تو عمر گھٹتی ہے نماز چھوڑنے سے. نمبر 3 کیا؟ 3 نشانیاں، 3 مصیبتیں کون سی؟ دنیا کی روزی سے برکت جاتی ہے، عمر سے برکت جاتی ہے. نمبر 3 اللہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اٹھا لیتا ہے، نیکوں کا نور اٹھا. دیکھو اکثر علماء کو میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے عمر بڑھے گی، بڑھاپا آئے گا، ان کے چہرے شگفتہ پھول کی طرح کھلتے ہیں، ہے نا. آج سب سے زیادہ